أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں اور عورتوں کے لیے بھی آپ ہی نبی اور رسول ہیں۔ مردوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کی جانب دیکھنا ہے اور عورتوں نے بھی عبادت کرنے کے لیے آپ ہی کی جانب دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ کہا ہو کہ عورتیں نماز پڑھنے کے معاملے میں میری جانب نہ دیکھیں، مجھے نمونہ نہ بنائیں، مجھے پیشوا نہ بنائیں، بلکہ میری بیگمات کو یعنی کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو پیشوا بنا لیں، ان کے طریقہ کو اختیار کر لیں۔ بلکہ آپ نے عام حکم دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو شریعت کے سبھی احکام مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ کہیں کہیں پہ عورتوں کے کسی مسئلے میں فرق ہوتا ہے تو وہاں پہ الگ سے دلیل موجود ہوتی ہے، الگ سے کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف ہے۔ نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی پڑھتے رہے، آپ کی بیویاں بھی پڑھتی رہیں، صحابہ کرام پڑھتے رہے، صحابہ کرام کی بیویاں پڑھتی رہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نماز میں یہ کہا ہو کہ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف ہے، بلکہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھرنے تک جو طریقہ نماز مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ ہاں، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ احکام عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جبکہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ ان کی نماز ان کے گھر میں افضل ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جائز ہے۔ لیکن جب اللہ اکبر سے نماز شروع ہو جائے تو سلام پھرنے تک طریقہ نماز مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور اس بارے میں بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ کا یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے یہ حکم مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے دیا تھا اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی مردوں کے لیے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام طور پہ جو احادیث بیان کی ہیں وہ مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کی ہیں، اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی مردوں کے ہیں، لیکن جو بھی آپ نے حکم دیا وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، اگر کہیں پہ آپ نے کوئی مخصوص ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن جمع مذکر کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ المؤمنین، الابرار، قولو تم کہو، قالو انہوں نے کہا، یقولون وہ کہتے ہیں، تقولون تم کہتے ہو۔ تو یہ الفاظ بنیادی طور پہ مردوں کے لیے ہیں، لیکن جب ان الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی حکم دیتے ہیں یا اللہ رب العزت کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ وہاں پہ کوئی الگ سے دلیل ہو جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اب یہاں پہ اس بادشاہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے الخاطئین، یہ لفظ مردوں کے لیے ہے، لیکن اس میں اس کی بیگم بھی داخل ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہ حکم آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور اماں حوا کے لیے بھی ہے، لیکن جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مردوں والے ہیں، لیکن اماں حوا بھی اس حکم میں داخل ہیں اور اس حکم کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ الفاظ مردوں والے ہیں، لیکن اس میں جناب فاطمہ بھی داخل ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اصول ہے کہ جمع مذکر کا لفظ قرآن حکیم استعمال کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کریں تو اس حکم میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس حکم میں عورتیں داخل نہیں ہیں۔ امام ابو بکر الجساس الرازی جن کا تعلق فقہ حنفی سے ہے، وہ اللہ رب العزت کے فرمان وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سورہ نساء آیت نمبر 141 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ کوئی غلبہ نہیں دے گا، تو یہ لفظ تو مردوں کے لیے ہے، مؤمنین مردوں کے لیے لفظ ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مردوں کو مومن عورتوں پہ غلبہ مل سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ اطلاق لفظ تذکیر یشتمل علی المؤنث والمذکر کہ جب مطلق طور پہ مذکر کا لفظ آئے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز مومنوں پہ فرض ہے وقت مقررہ پہ، تو یہاں پہ لفظ مؤمنین ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایسے ہی امام جساس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تو یہ لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو یہ مردوں کے لیے ہے، جبکہ اس کے حکم میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ ایسا ہی اصول امام ابو بکر ابن العربی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب المحصول میں اور اپنی تفسیر احکام القرآن میں، اور ان کا تعلق فقہ مالکی سے ہے۔ ایسے ہی امام قرطبی اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مومن مردوں سے کہہ دیں۔ تو عورتیں مومن مردوں کے لفظ میں داخل تھیں، لیکن اللہ نے عورتوں کے لیے مزید تاکید کرنا چاہی تو اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ورنہ عورتیں مردوں کے لفظ میں داخل تھیں۔ اور ایسے ہی امام ابن قدامہ جن کا تعلق فقہ حنبلی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ عام طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جس لفظ سے مخاطب ہوتے ہیں وہ مردوں والا لفظ ہوتا ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر لی ہے، اور ایسے ہی ھدی للمتقین کی یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، وبشریٰ للمؤمنین اور یہ کتاب خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے۔ کہتے ہیں والنساء يدخلن فی جملتہ لیکن عورتیں ان احکام میں داخل ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ الفاظ اگرچہ مذکر والے ہیں اور آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں، لیکن عورتیں بھی اس حکم کا حصہ ہیں، اور اگر کوئی اصرار کرے کہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں تو پھر اس کو بتانا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حدیث میں یا اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ سے بیان کیا ہے۔ ایسا کسی صحیح حدیث سے نہیں ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو طریقہ نماز مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ صحابہ کرام نے سمجھی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ بعد میں آنے والے علماء کرام نے سمجھی ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی
کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام بیان کیے ہیں نماز کے، تو وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ادائیگی کے طریقے میں عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم بیان کیا ہو، بلکہ آپ نے عام کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ام درداء کے بارے میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز میں ایسے ہی بیٹھا کرتی تھیں جیسے مرد بیٹھتے ہیں، اور وکانت فقیہہ، اور وہ بہت بڑی فقیہہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردوں عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہے، واللہ تعالی اعلم۔